ان کے بعد ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم۔ بہادر شاہ ظفر نے کبھی کہا تھا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے محمد عاصم سلموں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، معزز علماء کرام، محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہت سی نعمتیں اس کائنات میں دی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وقت ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کے اوقات بڑھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت اس کی عمر گھٹتی جاتی ہے اور ہر لمحہ وقت کی متاع گرا مایا اس کے ہاتھوں سے نکلتی جاتی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم۔ وقت کی قدر و قیمت کے سلسلے میں دانشوروں نے بے شمار فلسفے پیش کیے ہیں۔ کسی نے کہا وقت ایک سونا ہے، کسی نے کہا وقت ہی زندگی ہے، کسی نے کہا وقت دنیاوی زندگی کی روح ہے، کسی نے کہا وقت ایک ایسی زمین ہے اگر اس میں سعی کی جائے تو وہ ضرور پھل دیتی ہے، لیکن اگر اسے بیکار چھوڑ دیا جائے تو وہ خاردار جھاڑیاں اگاتی ہے۔ کسی نے کہا وقت سب سے بیش بہا دولت ہے جو انسان کے پاس ہے، کسی نے کہا وقت خوش بختی اور بدبختی کا سرچشمہ ہے، کسی نے کہا وقت گزر جاتا ہے اور وہ انتظار نہیں کرتا، لیکن تعجب ہے کہ ابن آدم جس بے دردی کے ساتھ وقت کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس قدر لاپرواہی کے ساتھ ضائع نہیں کی جاتی ہوگی۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس زندگی کی مدت ہی کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، زندگی کا آغاز عہد طفولیت سے ہوتا ہے، لیکن لڑکپن کا باغپن ابھی لگا ہی رہتا ہے کہ صبح خرامی کے ساتھ شباب کی منزل آ پہنچتی ہے، یہاں جوش و ولولہ، رعنائی و زیبائی کا ایک حسین امتزاج ہوتا ہے۔ ابھی شباب و جوانی کا یہ ہنگامہ خیز مرحلہ ختم بھی نہیں ہوتا کہ کہولت کی منازل طے کرتی ہوئی سفینہ حیات ساحل عمر کے قریب لنگر انداز ہوتی ہے، اور زندگی کا یہ روشن چراغ ٹمٹماتا ہوا کوئی دم کا مہمان ہو جاتا ہے، اور اسے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عزیز ساتھیوں، قرآن نے انسان کو خواب غفلت سے نکلنے کے لیے کئی ایک مقامات پر متوجہ کیا ہے، اور وقت کی اہمیت اجاگر کرنے اور اس کی قیمت باور کرانے کے لیے اس میں صبح، چاشت، دوپہر، عصر، شام اور رات کی قسم کھائی گئی، جس سے مقصود خواب غفلت میں پڑے انسانوں کو وقت اور عمر عزیز کی برقرار ساعتوں کو بروئے کار لانے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی طرف توجہ دلانا۔ عزیز ساتھیوں، زندگی کا آغاز عہد طفولیت سے ہوتا ہے۔ زمانے تعلیم وقت کو قابو میں کرنے کا ایک سنہرا موقع ہوتا ہے، یہاں پر ہی اگلی زندگی کی تعمیر و تشکیل کی نیو پڑتی ہے۔ اس عمارت کی بنیاد میں عمر عزیز جس قدر مشقتوں سے دوچار ہوگی، وقت کا سرمایہ جس سلیقے سے صرف کیا جائے گا، نظام و ترتیب کے سنگ مرمر سے جس حد تک نقاشی کی جائے گی، یہ عمارت اس قدر دلکش اور عمدہ ہوگی۔ بے شک بے شک۔ بہت سے تنے آسا اور وقت کو رائگاں کرنے والے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ذکر خدا کار جہاں یاد رفتگاں، 2 دن کے اس قیام میں کیا کیا کرے کوئی۔ حالانکہ اسی تھوڑی سی زندگی اور وقت میں ہمارے اسلاف نے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے، دین و دنیا کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی ہیں، اور اپنے پیچھے گرا قدر علمی سرمایہ چھوڑا ہے۔ مثلا ابو الوفا ابن عقیل نے ایک کتاب 800 جلدوں میں تیار کی، 80 فنون میں کتابیں تصنیف کی۔ علامہ ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو غسل کے واسطے پانی گرم کرنے کے لیے وہ برادہ کافی ہو گیا جو صرف احادیث لکھنے میں قلم کے تراشے جمع ہوئے۔ بے شک بے شک۔ لیکن افسوس صد افسوس
آج ہم زمانے طالب علمی میں اپنے قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، اور ایام تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب میدان عمل میں آتے ہیں تو پھر زبان حال سے پکار پکار کر یہ کہتے ہیں کہ اٹھا میں مدرسہ وہ خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ